السلام علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو بیان ہوگا، آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ غفلت کے حوالے سے ہوگی بات، یعنی غفلت کیا چیز ہے۔ آج انسان بولتے ہیں نا کہ یار وہ غفلت میں سو رہا ہے، وہ غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، ابھی وہ انسان بڑا غافل ہے۔ تو غفلت کیا چیز ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے۔ غفلت آگے میں اور بھی اس کی تفصیلی بتاؤں گا کہ غفلت جو انسان غافل رہتا ہے کسی چیز سے، جیسے اللہ کی عبادت سے غافل رہنا، اب کام کرنے کے لیے جانا ہے رزق کی تلاش میں، رزق حلال کے لیے جانا لیکن نہیں جا رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے، اب اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں، یعنی غفلت برت رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے۔ گویا کہ جو انسان غفلت برتتا ہے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، یعنی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ حسد زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان غفلت کرے گا، محنت نہیں کرے گا، کوئی اگر پڑوسی ترقی کر رہا ہے، کسی کے اولاد اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر دوسرا حسد کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ وہ خود محنت نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو آگے نہیں بڑھائیں گے، دین کی تعلیم نہیں سکھائیں گے، لیکن بیٹھ کر کے اڈہ بازی ضرور کریں گے، بیٹھ کر کے جو ہے تو حسد ضرور کریں گے کہ دیکھو فلاں کا بچہ فلاں کے گھر ایسے ترقی ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ارے بھائی تم بھی محنت کرو، تم بھی کیا جو ہے تو آگے بڑھو، کون روک کے رکھا ہے؟ آپ جتنا دوسروں سے حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، کاش اگر آپ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے، اتنی دیر میں محنت کرتے تو آپ بھی کامیاب ہو جاتے۔ اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی حسرت، غفلت کرنے سے جو سب سے بڑی حسرت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا۔ ایک نیک شخص اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ حسرت یعنی افسوس، سب سے بڑی افسوس کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ اللہ، یعنی غفلت کی حسرت جو ہے، غفلت کی جو ہے تو افسوس سب سے زیادہ ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے جھوٹے دعوے دار، اے جھوٹا دعویٰ کرنے والا، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ یعنی اللہ جو ہے کیا کرے گا؟ یعنی اپنی بارگاہ میں کہا گیا کہ کھڑا کرے گا، پھر اس سے پوچھے گا اے مجھ سے میری محبت کا دعویٰ کرنے والا، یعنی تم نے جو میری محبت کا دعویٰ کیا مجھ سے، تو جھوٹا دعویٰ کیا، تم نے سچا نہیں کیا۔ اگر مجھ سے سچا وعدہ کرتا تو تم میری محبت میں، اگر تم مجھ سے سچا وعدہ کرتا تو جو میرا حکم تھا، میرا فرامین تھا، اس پر تم عمل کیا ہوگا۔ آگے کہا گیا تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل جو ہے وہ بھولنے والا ہے۔ عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ عمر کٹتی جا رہی ہے۔ ایک انسان ہے، 10 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، یہ نہیں کہ اس کی عمر لمبی ہو رہی، نہیں، بلکہ اس کی عمر جو تو گھٹ رہی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ عمر ختم ہو رہی ہے لیکن گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، غفلت سے دور ہونی چاہیے۔ ایک صالح آدمی، حکایت ہے کہ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت میں ہی مر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا جب اس کا انتقال ہو گیا، تو ان کے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ اب سوچے جو انسان غفلت میں زندگی گزار کے غفلت ہی میں مر جائے، اس کا حشر کتنا خطرناک ہوگا، ان کا کتنا برا حال ہوگا۔ اسی لیے مسلمانوں غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ دیکھیے اب بہت بہترین
واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، یعنی بھائی چارے کی طرح دوستی تھی سمجھے۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ سمجھ گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم مجھ سے جو میرے پاس جو آئے ہو میری ملاقات کے لیے آئے ہو یا ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اسرائیل نے کہا صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اسرائیل روح نکالنے والے فرشتے کا نام ہے، جن فرشتے کی ڈیوٹی روح نکالنی ہے انسان کے جسم سے، اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ دیکھیے جب میری موت یعنی وقت قریب آ جائے اور ہماری روح قبض کرنے کے لیے جب تم آنے لگو تو پہلے مجھے آگاہ کر دینا، بتا دینا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ہماری اور تمہاری جو ہے بھائی چارگی کا رشتہ ہے۔ ملک الموت نے کہا بہتر، یعنی اچھا میں بتاؤں گا، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے سے پہلے، مطلب میں جب آپ کی روح نکالنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے جو ہے 2-3 قاصد، یعنی 2-3 چیزیں، یعنی قاصد مطلب خبر دینے والے کو میں آپ کے پاس بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے، سمجھ گئے؟ جب آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے، یعنی آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آپ ڈائریکٹ ہماری روح نکالنے کے لیے آ گئے، قاصد کہاں بھیجے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا، میں نے ایسا ہی کیا تھا جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا۔ تو آپ پہلے، اب دیکھیے کہا کیا تھا، تو کہا کہ آپ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ دیکھیے یہ جو کالے بال ہیں سر کے، جسم کے، تو کہا کہ یہ جب تمہارے سیاہ بال سفید ہو گئے تو یہ میرا پہلا قاصد تھا جو میں آپ کے پاس انہیں بھیجا تھا کہ میں اب تمہاری روح نکالنے کے لیے آ رہا ہوں، وقت قریب ہے۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی مطلب طاقت وغیرہ ختم ہو گئی، کمزوری آ گئی، تو یہ میرا دوسرا قاصد تھا جو میں بھیجا تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ یعنی جب انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، کمزوری چھاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے انسان یعنی جھک کے چلتا ہے، یعنی اسٹیپ ایک جوان انسان کی طرح نہیں چل پاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ گویا کہ انسان کا بال کا پک جانا یہ موت کا پہلا قاصد ہے۔ آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ آپ کے سر کے بال پک رہے ہیں، اب میں آپ کے قریب آ رہا ہوں، بہت جلدی میں آپ کی روح قبض کر لوں گا۔ پھر جب بدن کی چستی، پھرتیلا پن، بدن کے طاقت توانائی ختم ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ دوسرا قاصد یعنی اور ہمارا جو ہے موت سے وقت جو ہے تو قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر جب بدن جھکنے لگ جائے، صحیح سے کھڑا نہ ہونے پائے، تو سمجھ جائیے کہ تیسرا قاصد بھی آ چکا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ موت کی تیاری ہمیشہ رکھیں، ہمیشہ آخرت کی فکر کریں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں کہ ارے یار ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے، ابھی تو وقت باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اتنی جلدی موت کیسے آ جائے گی۔ یاد رکھیں کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے مد نظر جب وقت آپ کا پورا ہو جائے گا تو پھر وقت نہیں دیکھے گا کہ آپ کس خوشی میں مگن ہے یا کس غم میں مبتلا ہے۔ یا تو آپ کسی خوشی میں مگن ہیں تو بھی آپ کی روح قبض کر لیے جائیں گے، اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو بھی آپ کی روح قبض کر لیے جائیں گے۔ کب؟ جب آپ کا وقت ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو ہمیشہ عبادت میں رہنا چاہیے، غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اور کہا گیا کہ زمانہ گزر گیا، اور آگے کہا کہ زمانہ گزر گیا، ختم ہو گیا، اور گناہوں کو چھوڑ گیا۔ مطلب زمانہ تو ختم ہو گیا، جو کل کا وقت تھا وہ چلا گیا، لیکن جو گناہیں تھی وہ چھوڑ گیا، وہ آج بھی وہ گناہ ہیں۔ شراب کل بھی تھا آج بھی ہے، زنا کل بھی تھا آج بھی ہے، جوا کل بھی تھا آج بھی ہے، غیبت چغلخوری کل بھی تھا آج بھی ہے،
یعنی جو گناہیں ہیں، جو کل تھا وہ تو وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ آج بھی ہے۔ موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ دیکھیے زمانہ گزر گیا، گناہوں کو چھوڑ گیا، اور موت کا قاصد آ پہنچا، موت کا قاصد آ گیا، اور دل جو ہے خدا کی یاد سے غافل ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں۔ دنیا کی جو نعمت ہے، کہا گیا کہ تمہاری دنیا کی نعمتیں جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ تم جو ساری عیش و عشرت کی سامان مہیا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو، یہ دھوکہ ہے، اور صحیح بات یہ دھوکہ ہے۔ اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ یعنی یہ دھوکہ کیوں ہے؟ تو کہا گیا کہ دنیا میں ہمیشہ یعنی جو تم نے سوچے ہو کہ ہمیشہ رہیں گے، یہ محال ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا جو انسان سوچتا ہے کہ ہمیشہ تو یہیں رہنا ہے، چلو اللہ کی عبادت کبھی کر لوں گا، تو یہ جھوٹا ہے، کیونکہ تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عبادت کو گیا، ایک ایسی بیمار نیک صالح انسان کی عبادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبائر میں ہوتا تھا، بہت بڑے بڑے مشائخ میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مطلب یعنی ان کے آس پاس میں جو ہے ان کے جو چاہنے والے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، میں نے ان کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بزرگ رو رہے تھے، میں نے کہا اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ جب میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ اللہ، کہا گیا کہ آپ دنیا پر رو رہے ہیں، تو کہا دنیا پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ ہماری جو نمازیں قضا ہو گئی ہے میں اس پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئی؟ اب ظاہر سی بات ہے جن کا مقام کبائر اولیاء میں ہو، بڑے بڑے مشائخ میں جن کا شمار ہوتا ہو، کیا ان کی نماز روزہ قضا ہوئے ہوں گے؟ نماز چھوٹے ہوں گے؟ نہیں چھوٹے ہوں گے۔ لیکن آپ سے پھر بھی کہا گیا کہ آپ تو عبادت گزار شخص تھے، نماز کیسے قضا ہو گئی؟ آج ہم لوگ 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اللہ والے کی حال دیکھو، پوری زندگی نمازیں پڑھی، پوری زندگی عبادت میں گزارے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی۔ تو کہا کیسے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا۔ اللہ اکبر، میں نے ہر سجدہ، جتنے بھی سجدے میں نے نماز میں کیے یعنی غفلت میں کیے، اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے غفلت میں سجدہ کیے، غفلت میں رہے، اور غفلت ہی میں مر رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، پوری زندگی نمازیں پڑھے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم غفلت میں زندگی گزاری، ساری سجدے غفلت میں کی۔ لیکن آج ہم 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے کیا ہے، 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لے، 1 وقت کی نماز کیا پڑھ لے، اب میرے سامنے تو کوئی سب مجھ سے بڑا نیک ہو ہی نہیں سکتا، اب جو بھی میرے سامنے آ رہا ہے یہ تو برا انسان ہے، یہ تو جھوٹا انسان ہے، یہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے۔ مسلمانوں اپنی نمازوں کا بھی خیال کرو، کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ کے سجدے خدا کی یاد سے غافل رہا، کہیں تو ایسا نہیں کہ آپ تو سجدے کیے لیکن وہ سجدہ دنیاوی خیال میں مگن تھا۔ پھر آگے فرماتے میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔ میں نے جو ہے پھر فرماتے میں نے اپنا حشر اور قیامت کے دن قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا، جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی میں رہنا ہوگا اور اسی مٹی میں تکیا ہوگا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا، اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نام اعمال مجھے دیا جائے گا۔ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ میں نے آخرت کے بارے میں سوچا کہ جب سارے نام اعمال میرے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت میرا کیا ہوگا، اس وقت کہاں میں جاؤں گا؟ میں نے تو ساری زندگی عبادت کی لیکن مجھے اپنی عبادت پر ناز و فخر نہیں ہے، مگر اے رب ذوالجلال، اب دیکھیے آگے فرماتے مگر اے رب ذوالجلال میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں اور تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا۔ دیکھیے میری امیدیں جو ہے تیرے ہی ساتھ ہے، میں عبادت جو بھی کیا ہوں بھروسہ نہیں ہے لیکن امید تیرے ساتھ ہے، اور گناہوں کو بخشنے والا بھی تو ہی ہے۔
آخری بات بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ محض دعویٰ بیکار ہے۔ ایک انسان دعویٰ کرتا ہے وہ بیکار ہے۔ صرف دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ بیکار ہے۔ کیسے بیکار ہے تو دیکھیں، عیون الاخبار میں ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں، 3 باتیں صرف زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ مطلب یعنی 3 باتیں ہیں جو اپنی زبان سے صرف بولتے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ صرف زبان سے بولتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کون کون سی؟ کہا کہ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے ہیں کہتا تو ہے کہ اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو گویا کہ ہم غلام ہیں نا، تو کام غلام کے جیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے اندر میں 10 لوگ جو ہے تو کام کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ جو سیٹ رہتا ہے اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو اب مالک کے مطابق اس کو کام کرنا پڑتا ہے نا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن غلاموں جیسے کام نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنے مرضی پر چلتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے، اپنی مرضی پر چلتے، ارے پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا۔ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرتے نہیں کرتے، سب کسی کے حق دباتے اپنی مرضی کے مطابق۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑتے، اپنی مرضی کے مطابق گزارتے۔ اذان ہوئی، سارے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آنا چاہیے، ہم چھوڑتے نہیں چھوڑتے، ہم کہتے پہلے پیسہ کما لیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ انسان دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام جو ہے اس کے خلاف کرتا ہے، غلاموں والی زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر کیسے غلام ہوگے؟ اب دیکھیے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اگر رزق دیتا ہے تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ ہونی چاہیے نا، لیکن بھروسہ اللہ پر نہیں ہے بلکہ دنیا کے مال جمع کرنے پر بھروسہ ہے۔ سمجھ گئے؟ تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک اللہ ہے۔ جیسے آج میں آپ کے سامنے ہوں، بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، ارے امام صاحب آج کل چلے جائیں گے، کمیٹی بھگا دیں گے۔ ہوتی ہے ایسی بات ہے، ہر مسجدوں کا یہ ہوتا ہے، ہر پرائیویٹ جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہر پرائیویٹ جو ہے تو فیکٹریوں میں ایسی باتیں ہوتی ہے کہ یار جو ہے تو یہ بندہ کام کم کرتا ہے تو بھگا دے گا۔ ارے کیا ہے، جب تک جہاں جس کا رزق ہے کوئی بھگا نہیں سکتا ہے، اور جب رزق پورا ہو جاتا ہے تو زنجیر سے بھی اس کو باندھ رکھے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب دیکھیں تیسرے کہتے ہیں کہ بس آخری بات، تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ ایسے کام کرتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اور اے مخاطب ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا؟ اللہ کے سامنے جب تو جائے گا کیسے جواب دے گا جب ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیزوں کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا؟ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو چاہے کھلے میں کرو یا گھر کے اندر چھپے کرو، چاہے تم اعلانیہ گناہ کرو یا چھپ کر کے گناہ کرو، سب چیز کی خبر اللہ کو ہے۔ بہت سارے انسان کیا سوچتا ہے کہ ہم روڈ پہ جاتے ہیں کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، اسی لیے گناہ یا نہ کرو، گھر میں جا کے کرتے ہیں۔ شاید وہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہاں تو نہیں ہے لیکن وہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے، گھر میں بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون ایسی جگہ ہے پورے جہان میں جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہر جگہ اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ مطلب اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑیں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہوں، اس پر عمل کریں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں، اس سے غافل نہ ہوں۔ انشاءاللہ پھر اس سے آگے آئندہ ہفتہ میں گفتگو کروں گا، ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں
کسی بھی طرح کی کوئی خامیہ لگ جس ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ